کوئی ہے سوچے گا یہ اللہ اکبر کا نماز سے کیا کنیکشن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اے کسان اگر تو کھیتی کر رہا ہے، اے ڈاکٹر اگر تو کلینک پہ بیٹھا ہے، اے سرجن اگر تو آپریشن کر رہا ہے، اے شاپ والے اگر تو اپنی شاپ پر بیٹھ کر دکانداری کر رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا اور بیچ رہا ہے، اے بزنس کرنے والے تو اپنی بزنس سے جڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تیرے کھیت سے بڑا ہے، اللہ تیری دکان سے بڑا ہے، اللہ تیرے ہاسپٹل سے بڑا ہے، اللہ تیری کلینک سے بڑا ہے، اللہ تیری دکان سے بڑا ہے، اللہ تیرے کسٹمر سے بڑا ہے۔ اگر تو اللہ کو بڑا مانتا ہے سب کو اسی حال میں چھوڑ دے اور مسجد کی طرف چلا جا، اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو ابھی جا۔ جس نے اپنے کسٹمر کو نپٹایا، جس نے اپنے مریضوں کو نپٹایا، جس نے اپنے کھیت کا کام پورا کرنے کے بعد نماز پڑھنے آیا اور پھر وہ مسجد میں آیا، اب اس نے نماز پڑھی تو جماعت نکل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کھیت کو بڑا جانا، اس نے اپنے ہاسپٹل کو بڑا مانا، اس نے اپنی دکان کو بڑا جانا، اس نے اپنے بزنس کو اور اپنے کاروبار کو بڑا جانا، اس نے اللہ کو بڑا ہی نہیں جانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے اللہ اکبر کا مطلب۔ اب غور کرو، کل سے اللہ کو بڑا ماننا ہے، سب کچھ اسی حال میں چھوڑنا ہے اور سیدھے مسجد کی طرف جانا ہے۔ ہاں، صرف دو چیزیں چھوڑی دو چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کیا؟ اگر آپ کو اسی موقع پر قضاء حاجت کی ضرورت ہے، پیشاب یا پائخانے کی ضرورت ہے، تو اذان ہونے کے بعد بھی پہلے آپ اس سے فارغ ہوں گے، پہلے آپ لیٹرین کے لیے جائیں گے، پہلے آپ پیشاب کرنے کے لیے جائیں گے، وہاں جانے کے بعد آپ کو دقت ہو گئی، لیٹرین کرنے میں 10-15 منٹ لگ گئے، آپ کو قبض کی شکایت ہے، دیر سے آپ فارغ ہوئے، وضو بناتے بناتے جماعت چلی گئی، تو اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ حکم اللہ کے نبی نے ایکسٹرا الگ سے دیا ہے کہ تم قضاء حاجت سے پہلے فارغ ہو جاؤ اور اس کے بعد میں تم نماز پڑھنے جاؤ، جماعت ملتی ہے تو پڑھ لو، چھوٹتی ہے تو بعد میں ادا کر لو، اب آپ کو کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی بیوی نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی بہن نے آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے، اور جیسی کھانا آپ کے سامنے آیا، آپ نے چاول بھات دال سبزی روٹی جیسی دسترخوان پہ لگی ہے، اور ایسی آواز آتی ہے اللہ اکبر، تو اب آپ کھانا چھوڑ کر مت جاؤ، اس وقت تم کھانا کھا لو، پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ، اگر کھانا کھاتے ہوئے جماعت چھوٹ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں گناہ نہیں پڑے گا، چونکہ کھانا حاضر ہو چکا ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں کی جس کے لیے نماز کو ترک کیا جائے، جس کے لیے جماعت کو ترک کیا جائے، جس کے لیے نماز چھوڑی جائے۔ کھیلو کیا خریدو لاٹری کا ٹکٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب روح نکلے گی تب پتا چلے گا۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، ملک الموت روح کو کھینچے گا، پیروں سے نکالے گا، تلوے سے کھینچے گا، نیچے سے کھینچتے کھینچتے ایڑی تک روح آئے گی، پھر کھینچے گا پنڈلی تک روح آئے گی، پھر کھینچے گا گھٹنے تک روح آئے گی، پھر کھینچے گا ران تک روح آئے گی، کھینچتے کھینچتے کمر تک یہ روح آئے گی، پھر کھینچے گا سینے تک روح آئے گی، کھینچتے کھینچتے حلق تک روح آ جائے گی، اور یہی وہ دردناک منظر ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح پیروں سے نکلتے نکلتے ملک الموت کھینچتے کھینچتے تیرے حلق تک آ جائے گا، تیرے نرتھرے تک آ جائے گا، تیری گردن تک، تیرے حلق تک آ جائے گا، آنکھیں ٹن جائیں گی، کھلی رہ جائے گی، ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ملک
عذاب کے یا رحمت کے اپنے سامنے دیکھو گے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس روح کو نکلتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے. یہ روح جب نکلتی ہے تو بندہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے, ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے, اور یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس کے پاس کون سا فرشتہ کھڑا ہے. میری روح کو اچھے فرشتے, رحمت کے فرشتے لے جائیں گے یا عذاب کے فرشتے لے جائیں گے. وہ دیکھ لیتا ہے کہ جنت کا خوشبودار لباس لے کر آئے ہیں یا جہنم کا بدبودار ٹاٹ لے کر آئے ہیں. وہ دیکھ لیتا ہے. میں نے زندگی میں صرف ایک ہی موت دیکھی ہے قریب سے, اور وہ بھی اپنے فادر کی, اپنے ابو کی, ہاسپٹل کے آخری وقت میں وہی تھا. وائٹ پائپ پر تھے, سانس چل رہی تھی, آنکھیں بالکل وہی منظر کھینچ رہی تھی جو قرآن نے بیان کیا ہے. ایک عالم کے لیے اس وقت قرآن کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا. ایک جاہل آدمی کیا جانے آنکھیں ٹن رہی تو کیوں, وہ تو جانا ہے کھلتی کیوں ہے, ایسے دیکھتا کیوں ہے, آنکھیں ایسے کیوں ہوتی ہیں, پھٹی کی پھٹی کیسے رہ جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. یہ منظر سب کے ساتھ ہوتا ہے, راستہ ہی یہی ہے, گزرنا ہی یہیں سے ہے. دو راستے ہیں ہی نہیں, ہمیں جانا ہی اسی راستے سے. یہ الگ بات ہے کوئی 2 دن پہلے گزر جاتا ہے, کوئی 2 دن بعد میں گزر جاتا ہے. دیکھیں کیا امید تھی. علی پور میں جلسہ تھا, آگے آگے رہتے تھے آپ ہی کے شیر شاہی مدرسے کے ذمہ دار عبد القادر صاحب. مولانا صاحب میرے گھر چلیے, ہمارے بچے بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. زبردستی بیچارے ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے, چائے پلائے. دوسرے دن جب جلسہ ختم ہوا, اپنے ہاتھ سے بیچاروں نے نذرانہ دیا, تحفہ دیا, پکڑایا, ہنستے ہیں, کھلکھلاتے ہیں. دعا کیجیے گا مولانا شیر شاہی میں بھی رہو گے انشاءاللہ, آپ انشاءاللہ ہم آپ کو لے کے چلیں گے. شیر شاہی کی جلسے کی بات انہوں نے وہاں ہم سے کہی ہے مصطفیٰ صاحب کے گھر پر بیٹھ کر کہ ہم آپ کو لے کے چلیں گے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ہمارے ساتھ چلیے گا. امید تھی کہ علی پور کے جلسے کے بعد شیر شاہی کا جلسہ وہ نہیں دیکھ پائے. چلے گئے اس دنیا سے. اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ہم کو غریق رحمت فرمائے, اللہ ان کی بخشش فرمائے. اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. میرے پیارے ساتھیو, دعائیں کرنا چاہیے اس بزرگ کے لیے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کون جانتا ہے تو وہ اپنی نماز قائم, یہ قیام کرنا, اپنے اول اپنے وقت پر پڑھنا ہے. نماز اذان ہوتے ہی آپ کو مسجد کی تیاری کرنا ہے. اب آپ کو کیرم بورڈ نہیں کھیلنا ہے, اب آپ کو انڈیا پاکستان, انڈیا آسٹریلیا, انڈیا بنگلہ دیش کا میچ نہیں دیکھنا ہے. سب 2 اوور رہ گئے, اس کو دیکھ لیں. جہاں 2 اوور دیکھنے کے چکر میں آپ رہے اور جب تک آپ مسجد میں گئے جماعت ختم, معاف کیجئے گا, ایسا جماعت کو چھوڑنا شریعت نے جائز نہیں بتایا ہے. اس لیے جماعت کا اہتمام کیا جائے اور اول وقت میں نماز پڑھی جائے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور یہ یاد رکھیے گا, نماز میں رخصتی تو ہے, نماز میں سہولت تو ہے, لیکن نماز معاف کسی حال میں نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے بیماری کی وجہ سے, تو آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے. بیٹھ کے پڑھنے میں بھی دقت ہے تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھنے میں بھی دقت ہے کروٹ سے پڑھ لو, کروٹ سے بھی دقت ہے تو ٹیک لگا کر صرف زبان ہلا ہلا کے پڑھ لو. اگر اس میں بھی دقت ہے وضو بنانے میں تو تیمم کر کے پڑھ لو. میرے بھائیوں, اور تیمم کی بھی اجازت ہے. اگر نہیں کر پا رہے ہو, مٹی سے بھی نقصان ہے, تو دل میں ہی وضو کی نیت کر لو. لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے. پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے, پیشاب آپ کو ہو رہا ہے, استنجا نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کے نلی پڑی ہوئی ہے, اس حال میں بھی آپ کو نماز پڑھنا
فرق نہیں پڑے گا، لیکن نماز تمہیں اس حال میں بھی پڑھنا ہے۔ بیٹھ کے پڑھو، ٹیک لگا کے پڑھو۔ اور نوجوانوں ذرا سوچو، پیشاب کی نلی لگی ہے پھر بھی پڑھنا ہے، آپریشن ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے لیٹرین کا راستہ بدل دیا ہے، کینسر ہو گیا ہے، لیٹرین کا راستہ بدل دیا ہے، یہاں تھیلی لٹکی ہوئی ہے، نماز کا ٹائم ہے، آپ ہوش و حواس میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ حضرت عمر کا پیٹ پھٹ چکا ہے، کھنجر لگا ہے، دودھ پیتے پیٹ سے نکل جاتا، شہد کھاتے پیٹ سے نکل جاتا، پانی پیتے پیٹ سے نکل جاتا۔ کسی نے کہا آپ کی فجر کی نماز ابھی ادا نہیں ہوئی، اسی وقت پانی منگایا، وضو کیا اور کھڑے ہو کے نماز پڑھی اور فرمایا لوگوں اگر کسی کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پیٹ سے نکلنے لگے، پانی پیٹ سے نکلنے لگے، دودھ بھی پیٹ سے نکلنے لگے، دوا کھا رہا منہ سے پیٹ سے نکلنے لگے، لیکن ہوش ہے، اگر حواس ہے، عقل کام کر رہی ہے، تو اس حال میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ اگر اس نے ہوش اور حواس کی حالت میں نماز چھوڑ دی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس آدمی کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں جو اس حال میں نماز چھوڑ دے۔ اس حال میں نماز معاف نہیں، پیٹ پھٹ جائے نماز معاف نہیں، پیٹ پھٹ جائے تو نماز کی رخصت نہیں، پیٹ پھٹ جائے تب بھی نماز پڑھنا ہے۔ تو ہٹے گھٹے تندرستی کی حالت میں نماز کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ نماز قائم کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تیسری چیز، نماز انسان کو بے شرمیوں بے حیائی سے، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی برائیوں سے روکتی ہے۔ اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، صرف اتنا کروں گا کہ کسی آدمی کو اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، ویسے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کی عبادت قبول کس کی نہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندوں کو بتائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کیا ہے نمازیو اپنی نماز پر غور کرو، تم نماز پڑھتے ہو برائیوں سے بچ رہے ہو یا نہیں، تمہاری نمازیں قبول ہو رہی یا نہیں، اس کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا پتہ ایسے لگایا جا سکتا ہے اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد تقویٰ اختیار کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پرہیزگاری اس کے اندر آتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سود اور بیاج سے بچا ہوا ہے، نماز پڑھنے کے بعد کسی کا حق نہیں مار رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد امانت داری اس کے اندر آئی ہوئی ہے اور وہ بالکل گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے ہاں ہماری نماز انشاءاللہ قبول ہو رہی ہوگی۔ اور اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لاٹری کا ٹکٹ بھی خرید رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، میکینک کی دکان پر بیٹھ کر ڈپلیکیٹ پارٹس کو ڈال کر اوریجنل پارٹس کا پیسہ لے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دودھ میں پانی ملا کر بھی بیچ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اصلی مال کے ساتھ ڈپلیکیٹ مال کی ملاوٹ کر کے بھی بیچ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اپنی بیٹی اور بہن کا حق بھی مار کے کھا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اپنے بیٹوں کو وراثت میں حق دے کر اپنی بیٹیوں کی شادی کرا کے بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا اور یہ سارے کام کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نماز تو انسان کو بے شرمی بے حیائی کھلی اور چھپی ہوئی برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ انسان غور کرے، ہر نمازی غور کرے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس کے اندر کتنا تقویٰ پیدا ہوا۔ ایک صحابی ایمان لائے اور ایک غریب، بہت ہی غریب، اور اسلام لائے، اسلام لانے کے اللہ کے رسول سے ہاتھ ملایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہا اللہ کے نبی اب کیا کروں؟ آپ نے کہا جاؤ نماز پڑھو۔ اب وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ جیسے اس نے نماز پڑھنا شروع کی، اس کی اونٹوں کی ریوڑ ہو گئی، بکریوں کی لائن لگ گئی، اس کی کھیتی باڑی بڑھ گئی، اس کے پاس دولت اناپ شناپ آنے لگی، پیسہ ہی پیسہ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی یہ چیزیں میرے پاس آنے لگی۔ اے اللہ کے رسول، اونٹوں کی لائن لگ گئی، بکریوں کا ریوڑ تیار ہو گیا، کھیتی باڑی ہمارے پاس ہو گئی، ہمارے پاس دولت کا انبار لگ گیا۔ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا
اور ہم یہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب اتنی نمازیں پڑھتے پھر بھی اللہ برکت نہیں دے رہا. سوچ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ سب نہیں چاہیے. آپ نے کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں ہماری عبادتوں کا بدلہ اسی دنیا میں تو اللہ مجھے نہیں دے رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ آخرت میں مجھے اس کے ثواب سے محروم کر دے, آخرت میں کہیں مجھ سے جنت چھین لے اور جہنم میں داخل کر دے. اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے اس دنیا میں مجھے یہ سب نہیں چاہیے, مجھے اپنی عبادتوں کا انعام قیامت کے دن چاہیے, جنت کی شکل میں چاہیے. غور کیجئے میرے بھائیوں, ان کی سوچ کیا تھی اور ہماری سوچ کیا ہے. ہماری سوچیں بدل گئی اور ان کی سوچیں کیا تھی. تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. اور چوتھی چیز کی طرف آ جائیے, وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. میرے بھائیوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے, اللہ کا ذکر کرتے رہیے, اپنی زبان کو خالی مت رکھیے. کیا کرتے ہو اس کی برائی, اس سے بہتر ہے کہ سبحان اللہ پڑھ لو, اس سے بہتر ہے کہ الحمدللہ پڑھ لو. زمین و آسمان بھر دیتا ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ. آپ کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ کتنا بڑا فرد ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے پلڑے پر رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کو زمین و آسمان کو دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور زمین و آسمان کا پلڑا اٹھ جائے گا. غور کرو کتنی بڑی, کتنی وزنی, کتنی بھاری عبادت ہے یہ لا الہ الا اللہ. ہم معمولی جملہ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ارے یہی تو وہ جملہ ہے جو انسان کو نہ پڑھنے پر جہنمی بنا دیتا ہے, اور یہی تو وہ جملہ ہے جو پڑھنے پر انسان کو جنتی بنا دیتا ہے. غور کرو 70 سال اور 80 سال تک گناہ کرنے والے لوگوں نے, گناہ کرنے والوں نے 80 سال کی عمر میں پڑھا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. 80 سال گناہ کرنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کے بعد آپ نے اسود کے بارے میں سنا, یہودی تھا, یہودی نبی پر ایمان لایا. آپ نے کہا کیا کروں, اسود نے کہا کیا کروں. آپ نے کہا ابھی نماز کا وقت ہے کہ میں تجھے یہ کہوں نماز پڑھو, ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے, تو ابھی اسلام لایا. سنو 9 بجے کے آس پاس اسلام لایا, 9 بجے کے آس پاس دن میں اسلام لایا. کہنے لگا اللہ کے نبی اب اسلام تو لایا, کام کیا کروں. آپ نے کہا ابھی تو کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں تجھ کو نماز کے لیے کہوں, رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ میں تجھے روزہ رکھنے کے لیے کہوں, حج کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ میں تجھے حج کرنے کے لیے کہوں. ایسا کر میرے صحابہ فلاں جگہ جہاد کر رہے ہیں, تو بھی جہاد میں شامل ہو جا, تو بھی کافروں سے لڑ. اس نے تلوار سنبھالی, گھس گیا میدان جنگ میں. صحابہ کو بھی نہیں معلوم یہ کون ہے, کیونکہ وہ تو نبی پر ایمان لایا ہے, نبی کے سامنے لایا. صحابہ تو پہلے سے لڑ رہے ہیں, وہ کافروں میں گھس گیا, کئی کافروں کو مارا اور مارتے 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 لڑتے لڑتے خود شہید ہو گیا, قتل ہو گیا. صحابہ پہچان نہیں پا رہے کون آدمی ہے. لڑائی تو میری طرف سے لڑ رہا تھا, لیکن اس کو کیا کروں, اس کو دفناؤں یا اس کو کافروں کے حوالے کروں, ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی کو بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے یہ تو اسود ہے, ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام لایا, ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کلمہ پڑھا. غور کرو میرے بھائیو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا ایمانی بھائی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کلمہ پڑھا. یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی پھر بھی اللہ اس کو جنت دے گا. اس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی پھر بھی یہ جنت کے اندر جائے گا, اس لیے کہ اس نے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا. اور کیجیے آپ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کتنا بڑا ہے. ابو طالب کے پاس بیٹھے, طالب کے پاس بیٹھے, سب سے زیادہ مدد ابو طالب نے کی تھی اللہ کے نبی کی, اور اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں, یہ سب بیٹھے ہیں, ابو جہل یہ ابو لہب بیٹھے ہوئے, اور اللہ کے رسول اپنے چچا سے کان میں کہتے ہیں اے چچا جان, پوری زندگی آپ نے میری مدد کی, کہ آپ کا آخری وقت ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. پوری زندگی نبی کی سیوا کی ہے. تو کہا کہ میں کیا کروں, اپنا کان بڑھا دیا اللہ کے رسول نے, اور چچا سے کہا ہے ابو طالب اے میرے چچا, سب کے سامنے آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے نا, آپ ان لوگوں میں ڈر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ صرف میرے کان میں کہہ دیجئے
قل فی اذنی لا الہ الا اللہ، آئے میرے چچا صرف میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کان میں کہہ دیجئے۔ آپ میرے کان میں کہہ دیں گے تو میں گواہ بن جاؤں گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے میں آپ کی سفارش کراؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے حجت کر لوں گا، میں اللہ سے بحث کر لوں گا۔ آپ میرے کان میں کہہ دیجئے، اور قیامت کے دن شفاعت کی ذمہ داری میری کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو بخشوا لوں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں آپ کو جنت میں پہنچوا دوں گا۔ ابو طالب نے آخری وقت میں بھی کہا بھتیجے میرا دل نہیں ہوتا ہے کہ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو آخری وقت میں ڈر گیا، جہنم کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے بھتیجے کی بات مان لی، میں آخری وقت میں بھی اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی مرنا چاہتا ہوں۔ اور ابو طالب اسی جہالت پر مرے، اسی حالت کفر میں مرے۔ میرے بھائیوں غور کرو، پوری زندگی نبی کی خدمت کی لیکن کلمہ نہیں پڑھا، کہاں گئے؟ جہنم۔ اللہ کے رسول نے ایک بار دعا بھی کی کہ اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، اے محمد آپ کے لیے بھی اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے کسی کافر کے لیے۔ آپ کا چچا کافر تھا، حالت کفر میں مرا، وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی سیوا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، ہم عذاب میں کمی تو کر سکتے ہیں، اس کو لائٹ عذاب کو دے سکتے ہیں، ہلکا عذاب کو دے سکتے ہیں، لیکن جہنم سے اس کو رخصت دے کر جنت میں بھیجتے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ وہ جملہ ہے میرے بھائیوں، جو انسان نہ پڑھے تو جہنمی، اور پڑھ لے تو 70 اور 80 سال کا بوڑھا بھی جنتی۔ اس کلمے کو پڑھتے رہیے لا الہ الا اللہ، اور 5 جملوں پر مشتمل اس جملے کو یاد کر لو، کتنا آسان ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 جملے یاد کر لیجئے، اور چلتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے، ساری فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی۔ سبحان اللہ، اور اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ جب ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سارے خزانے اس کے اندر موجود۔ اب اس میں لا حول ولا قوت جو لاسٹ میں آ رہا ہے کتنا زبردست ہے، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، بخاری کی روایت، اے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ، جنت نہیں جنت کا خزانہ، کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ کے نبی دیجئے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ کتنا ٹائم لگ رہا پڑھنے میں لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا ٹائم لگ رہا سبحان اللہ پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگ رہا الحمدللہ پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگ رہا اللہ اکبر پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگ رہا لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگ رہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں۔ بحث کا دور ختم، آئیے یہ موجودہ دور علمی دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ سوالات کے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ مولانا صاحب فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز؟ امام کے ساتھ جائز کہ ناجائز؟ اللہ کے رسول نے فرض نماز کے بعد دعائیں بتائی ہیں، پڑھیے، نہ یاد ہو تو یاد کیجئے۔ کیا ہے دعا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ دعا پڑھیے اللہ اکبر، اب آپ کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب آپ پڑھیے اللہم انت السلام ومنک السلام، پوری دعا پڑھیے۔ اس کے بعد پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کے بعد پھر دعا پڑھیے
رہتے ہیں اس آدمی کے لیے جب تک کہ نماز کا دوسرا وقت نہ آ جائے. یعنی ظہر کے بعد یہ دعائیں پڑھ رہا ہے تو عصر تک وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. عصر کے بعد یہ دعا پڑھ رہا ہے تو مغرب تک وہ فرشتے, کتنے فرشتے زمین و آسمان بھر کے کوئی گنتی بتا سکتا ہے؟ ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں, اربوں, کھربوں فرشتے اس ایک آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جو یہ دعائیں پڑھ رہا ہے. ان دعاؤں کو یاد کریے. لڑائی کب تک لڑتے رہیں گے, کب تک جنگ کریں گے, کب تک فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس مسئلے کو زیر بحث کرائے رہیں گے؟ میرے بھائیوں, جو دعائیں نبی اکرم سے ثابت ہے اس کو پڑھیے اور یاد کریے. یہ وظیفے بتائے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ لم یمنعہ الا الموت. جو آدم من دخول الجنہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت. اللہ کے نبی فرماتے جس نے فرض نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی, ایک بار آیت الکرسی پڑھی, ایسے شخص کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے. لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت. اس کو جنت میں جانے سے موت روک رہی ہے. ان دعاؤں کو یاد کرو, ان وظیفوں کو یاد کرو تو بھلا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی ان اذکار کو یاد کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاتے سوتے آپ پڑھیے. بستر پہ لیٹنے جائیں تو پڑھیے اے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر 33 بار سبحان اللہ پڑھیے, 33 بار الحمدللہ پڑھیے, 33 بار اللہ اکبر پڑھیے اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیے. حضرت فاطمہ آئی کہ اللہ کے رسول چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, مشکیزہ پانی کا اٹھا اٹھا کر کمر میں درد ہو گیا. جو خادم جو غلام جنگ سے آئے ہیں آپ کے پاس, ان میں سے ایک خادم مجھے دے دو, ایک غلام مجھے دے دو, میرے گھر کا کام کرتا رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں جو تمہاری تھکان کو مٹا دے؟ فرمایا کیا؟ فرمایا فاطمہ جب بستر پہ جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہوگا. ان وظیفوں کو کون پڑھے گا؟ میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو بھی تربیت دیجیے. آپ بھی ان وظیفوں کو پڑھیے. یہ میری 4 چیزوں کی وضاحت پر مختصر سی تقریر, انشاءاللہ تفصیلی تقریر کل آپ کے سامنے ہوگی. 11:15 بج چکے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نماز کے ذریعے ہمیں بے شرمی و بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ذکر و اذکار سے ہماری زبان کو تر رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کو زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.